نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے باب المساجد، مساجد کا بیان، مساجد کے آداب، مساجد کا احترام آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر دوست احباب کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کبھی منہ میں تھوک آ جائے یا کوئی خراش ہو، بلغم وغیرہ آ جائے تو معذرت کے ساتھ وہ کہیں پر بھی تھوک دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ روڈ پر جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو میں باہر تھوکنے لگا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہو، اس کے اوپر چھینٹیں گر سکتی ہیں۔ تو اس طرح جس طرح ہم باہر نہیں دیکھتے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں بھی نہیں کہیں پہ دیکھتے، اپنے گھر میں بھی۔ تو پھر جس طرح ایک بندے کی عادت بنی ہو کہ وہ کوئی جگہ نہیں دیکھتا، تو جب وہ مسجد میں آتا ہے تب بھی وہ کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں تھوک پھینک دوں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک دو مرتبہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب جوتی پہننے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی کونے پر کوئی نہ کوئی منہ سائڈ پکڑ کے تھوک پھینک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری میں حدیث نمبر 415 اور مسلم میں حدیث نمبر 552 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے بارے میں سخت منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ صرف آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس گناہ کو یا اس تھوک کو اگر اس کا کفارہ دینا ہے، گناہ کو مٹوانا ہے، تو اس کا کفارہ اس تھوک کو دفن کرنا ہے۔ اب ہماری اب کی مساجد جو ہیں ٹائل لگی ہوئی ہے، پتھر لگا ہوا ہے، ہر چیز یعنی کہ خوبصورت مساجد ہیں، صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس وقت کے دور میں مٹی ہوتی تھی، پتھریلی زمین ہوتی تھی، جب کوئی تھوک پھینک دیتا تھا تو اس کو دفن کرنے کے لیے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا۔ تو لیکن اب کا جو اس طرح اگر کوئی بندہ کرتا ہے، اگر دیکھو اس طرح کرتے ہوئے تو فوراً اس کو روک دیا جائے کہ بھائی وہ وضو والی جگہ ہے، ادھر جا کے یہ کام کیا جائے۔ ایک اور مین بات، اگر وضو والی جگہ پہ بھی ہم یہ کام کرتے ہیں، بے شک ہم وضو والی جگہ کی نالی میں کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی بہا دیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص وہاں پہ وضو کرنے کے لیے آتا ہے اور پانی چلانے سے پہلے وہ نیچے دیکھتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی گندی چیز کو نظر آ جاتی ہے، اس طرح کوئی تھوک یا بلغم وغیرہ، اس طرح وہ ظاہری سی بات ہے وہ بھی گندا سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ کون اس طرح کا کام کر گیا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے، بے شک آپ وضو والی جگہ پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو ہمیں اکثر یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں، جب کوئی تھوک وغیرہ پھینکے تو اس کو روکو، بھائی یہ جو آپ نے کام کیا اس کو صاف کر کے جاؤ، یہ کام غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جس طرح اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے صاف ستھرائی کا، اپنے کمرے میں جانا ہے، دیکھتے ہیں اگر کوئی کام والی نے کوئی گندا کام کیا ہو یا جب گند پڑا اس کو صاف نہ کیا ہو، ہم اس کو بلا کے اس کو ڈانٹتے ہیں، ہم تمہاری سیلری کاٹ دیں گے، تمہیں چھٹی کروا دیں گے، اتنا کچھ بولتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر سے باہر نکل کے باہر کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ صفائی کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ مسجد ہو، مسجد کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو مسجد ہمارے گھروں سے زیادہ افضل ہے،
تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ مساجد کی، کوئی بھی مساجد ہو، بے شک اپنے گھر کی نہ ہو، اپنے گھر کے قریب مسجد کی نہیں، کوئی بھی مسجد ہو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو ہمارا لازمی طور پر فرض ہے کہ ہم اپنی مساجد کا، جہاں پہ ہم آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو، اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔